نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورۃ المائدہ شروع کی ہوئی ہے اور تقریباً 64 آیات ہم نے کر لی ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 65 سے شروع کرنا ہے، جیسے جو ہے کہ اس طرح ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ وہاں اور لوگ اگر، کل ہم نے دیکھا تھا لا کے ساتھ جب آتا ہے لو تو کیوں نہیں بن جاتا، یہاں پہ سمپل جب لو ہوتا ہے اگر، وہاں اور لو اگر اور اگر لو اور اگر انا انا ہے، دیکھیے انا نہیں ہے، انا ہوتا تو خالی بے شک ہوتا، انا ہے تو کے بے شک، چھوٹا سا کے آ جاتا ہے، کے بے شک، اور اگر کے بے شک اہل الکتابی، اہل الکتابی، اب تو یہ آپ کو آسان لگتا ہوگا، بار بار بتانا بھی کیا اس کو پڑھے گا ہمیں۔ اہل الکتاب کا مطلب ہوتا ہے اہل کتاب، ٹھیک ہے، کتاب والے، کتاب والے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اہل والے، کتاب والے، یہ کتاب والے ہم اہل کتاب بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم اسے کتاب بھی، کتاب والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتاب والے کون تھے؟ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ۔ اچھا یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے نا، ہم کون سا، ہمارا کون سا ایمان اتنا اچھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو، ہے نا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا جو میں نے میننگ آپ کو بتایا مان جانا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، امن میں آ جانا، امانت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب ایمان لے آیا جاتا ہے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مان لی میں نے اور میں نے بھروسہ کیا، ٹھیک ہے۔ آج کے معاملات میں دیکھیں کیا ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے نا؟ ہم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہیں پر اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اتنا، جو آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں نا اس کے مطابق سے پھر دیکھیں۔ تو میں آپ سے بار بار کہتی ہوتی ہوں یہود و نصارہ تو اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھ اہل کتاب لکھا ہے۔ اور اگر کہ بے شک اہل کتاب یا کتاب والے یا یہود و نصارہ آمن، امن ایمان کا روٹ ورڈ ہے، الف کے اوپر حمزہ من امن، اور حمزہ کیا ہے؟ الف کے اوپر کھڑا زبر بن کے آ گیا، اور میم اور نون موجود اور واو جمع کے لیے، یہود و نصارہ وہ ایمان لے آتے، واو الف ہے نا، اگر اس اکیلے ورڈ کا دیکھیں ایسے تو ہم لکھ سکتے ہیں وہ یہود و نصارہ ایمان لے آتے، لیکن اس میں وہ اس ورڈ کے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کہ بے شک یہود و نصارہ وہ ایمان لے آتے، ایمان لے آتے، وہ مان جاتے، کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب کو، ٹھیک ہے، کہ مان جاتے یا ایمان لے آتے، اور کیا کرتے؟ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ خوش اتقو، تقوی کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قول جمع کے لیے وہ تقوی کرتے، مطلب ڈرتے، تقوی بھی ہوتا ہے، تقوی ڈرنا بھی ہوتا ہے، بچنا بھی ہوتا ہے، یہاں ڈرنے کے لیے، اور وہ ڈرتے، ٹھیک ہے، تقوی کرتے یا وہ ڈرتے۔ لا کفرنا، لا البتہ، لا البتہ، کافارہ کفر روٹ ورڈ ہے، اور کفر کا میں نے آپ کو کیا مطلب بتایا تھا؟ چھپا لینا، ہے نا، اصل میننگ تو چھپا لینا ہوتا ہے، چھپانا، رات کو بھی کہتے ہیں، اور جب اس پہ شد آتی ہے نا، شین پہ شد آتی ہے تو کیا ہے؟ لا کفرنا، کفر آ رہا ہے، لا کفر مطلب اچھی طرح سے چھپا دینا، دور کر دینا، جب کوئی چیز چھپا دی اور نظروں سے دور ہو جاتی ہے نا تو یہ دور کر دینے کے لیے پھر آتا ہے، البتہ دور کر دیتے،
دور کر دیتے. کون؟ نہ ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم. جب اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور جلال ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے اہل کتاب تو ڈرتے اللہ سے تو البتہ دور کر دیتے ہم. کیا دور کر دیتے؟ کس سے کر دیتے؟ ان سے، ہم ان سے. ان سے، ہم ان سے. ٹھیک ہے. البتہ دور کر دیتے ہم ان سے. کیا دور کر دیتے؟ سیئاتی. سیئاتی. الف کھڑا زبر تا. یہ کھڑا زبر تا کس کی نشانی ہے؟ جمع کی نشانی ہے. سو، الف کے اور حمزہ سو. سو کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. الف نہ بھی ہو تو حمزہ استعمال ہوتی ہے خالی. ٹھیک ہے. سو. سو کسے کہتے ہیں؟ برے کو. اور یہ زیادہ جمع. برائیاں. کیا ہے؟ سیئاتی. برائیاں. کن کی؟ ہم ان کی. ان کی. سیئاتہم. برائیاں ان کی. یا پہ شد بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ دور کر دیتے ہم ان کی برائیاں ان کی. ان سے بھی کہہ سکتے ہیں. ان سے برائیاں ان کی. برائیاں ساتھ ہوتی ہیں نا. ان سے برائیاں ان کی. وہاں اور کیا کرتے؟ لا ادخلناہم. لا یہاں پہ البتہ کے لیے آ رہا ہے. البتہ. البتہ الف زبر آ میں. اب یہاں پہ میں آیا. ٹھیک ہے. البتہ میں نہیں ادخل ہے. ادخل داخل کرنے کے لیے آ رہا ہے. میں نون کے لیے آ رہا ہے. ہم کے لیے آ رہا ہے. ادخل داخل کر دیتے. البتہ داخل کر دیتے. آگے نون بھی آ رہا ہے نا. نہ ہم ان کو. ٹھیک ہے. البتہ ادخلناہم. البتہ داخل کر دیتے ہم ان کو. یہ نون آ رہا ہے نا اس کے اندر. البتہ داخل کر دیتے ہم ان کو. یہ البتہ بھی جو ہے نا، جو یہ البتہ لگتا ہے نا، اس کا بھی ایک مطلب ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک لازم کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اور نون میں شدت بھی آئے تو اس کے لیے ہوتا ہے، ضرور کے لیے ہوتا ہے. کہاں داخل کر دیتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں جنت میں، ہے نا. تو کیا ہے؟ جنت نہیں آتا، جناتن آتا ہے. جب جناتن آتا ہے تو جنتیں نہیں ہوتا بلکہ یہ باغ ہوتے ہیں. باغات میں. باغات میں. ٹھیک ہے. نون پہ کھڑا زبر اسٹیٹ تھا، جمع کی نشانی ہے. باغات میں. کیسے؟ النعیمی. نون عین میم نام ہم نے کب پڑھا تھا؟ نعمت کو. اور یا اس کے اندر آ رہا ہے نعمتوں والے. نعیمی نعمتوں والے جمع کے لیے آ رہا ہے. باغات میں نعمتوں والے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ضرور ہی انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کر دیتے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کہا ہے. اور یہ بھی یاد بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں، یاد رکھیں کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں اور ہم بھی اس کے اندر مخاطب ہمیں بھی کیا جا رہا ہے. خالی یہ والا ایمان نہیں کہ ہم ایمان لے آئیں بلکہ اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے کہ ہم خالی کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائیں، ہے نا، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کی کتاب پر، مگر ہمارے عملوں میں نہیں. تو یہاں عملوں میں آ جانے کے لیے یہ بات ہے. کہتے تو وہ بھی تھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پر وہ بھی ایمان رکھتے، نہ اپنی پر نہ جو نازل ہو رہی ہے اس پر، نہ اللہ کے وسلم پر. تو ان کے بھی کرتوت ایسے ہی تھے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہماری پوزیشن بھی تھوڑی مختلف ہے لیکن ہے ہم بھی اہل کتاب. وَلَوْ أَنَّهُمْ. اور پھر ایک اور بات ان کو کہہ کے ہمیں کہا جا رہا ہے. دیکھیں کہاں کسے جا رہا ہے؟ کہاں یہود کو جا رہا ہے. یہود و نصارہ. ٹھیک ہے. ان کو الگ الگ کہا جا رہا ہے حالانکہ یہود و نصارہ ایک ہی بنی اسرائیل کے ہیں لیکن الگ الگ کیا ہیں؟ بن گئے، ہمیں فرقے بن گئے تو الگ الگ ان کی وہ ہیں. تو ایک میں یہ چہرے ہلتی رہتی ہے. وَلَوْ أَنَّ. وا اور لو اگر. اور اگر کیا ہے جی؟ انہم. انا پھر پہلے بھی آیا تھا انا بے شک. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے ساتھ آ رہا ہے. انا آ رہا ہے کہ بے شک. انا نہیں ہے کہ بے شک. ہم وہ کون؟ یہ ان کی طرف اشارہ ہے.
اور اگر کہ بے شک وہ اہل کتاب التوراتی اقامو ستی اقامو کیا ہے؟ قوم روٹ ورڈ ہے. قوم سے کیا بنتا ہے؟ قیام بنتا ہے، قائم بنتا ہے. تو یہ قائمی کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، یا اس نے الف میں بدل دیا، قامہ ہو گیا. دیکھیں قامہ کیسے ہوا ہے؟ قامو. آگے کیا آ رہا ہے؟ واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے. اقامو وہ قائم کرتے، وہ قائم کرتے. ٹھیک ہے، التوراتا تورات کو، التوراتا یا ہم نے زبر کھڑا تورات کو، تو تورات ہم تو اس طرح لکھتے ہیں تورات کو. اور کس کو؟ وہاں اور الانجیل انجیل کو. اللہ رہا نا، اللہ تعالیٰ کی خاص کتابیں ہیں. اور انجیل کو، انجیل کا انجیل لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اور اگر کہ بے شک وہ، وہاں اور لوگ اگر انا کے بے شک ہم وہ اقام التوراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل کو کیا کرتے؟ تورات اور انجیل کو قائم کرتے ہیں. مطلب اس قائم کرنے کا مطلب نافذ کرتے، نافذ کرتے. ہم سے بھی کہا جا رہا ہے نا، ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، ہم نے بھی اس قرآن کو مردوں کو بخشنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے. پھر ہم نے اس قرآن کو صرف کیا لینے کے لیے؟ کہ ثواب لینے کے لیے، اور اپنے مطلب کا اپنے کاموں کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے، اور بہت سے کاموں کے لیے رکھ لیا، لیکن نافذ نہیں کیا. اس کو نافذ کرنا کہتے ہیں، قائم کرنا، نافذ کرنا. قرآن کو نافذ کرنا. نماز قائم کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، نافذ کرنا. پہلے سب سے دیکھیں کہ انہیں کہا جا رہا ہے اگر وہ نافذ کرتے، قائم کرتے. قرآن کو پہلے ہم نے سنگولر پرسن اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہے. جو ہم پڑھیں ہمیں پتا ہو قرآن کیا کیا رہا ہے. اسی لیے یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھوایا جا رہا ہے. اسی لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم عام لوگ، یہ میں نے عام لوگوں کے لیے کام شروع کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب کیا ہے، کہہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر سمجھ آئے گا تو ہم نافذ کریں گے نا. اگر سمجھ ہی نہیں آئے گا تو نافذ کیا خاک کریں گے، ہے نا. تو کہاں یہ جا رہا ہے؟ کہاں ان کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے. قرآن میں جب بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہود و نصارہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے اگر وہ نافذ کرتے تو مطلب تمہارا یہ کام ہے کہ تم قرآن آیا اس کو نافذ کرو. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے. واہ اور ماں جو، اور جو انزلہ، انزلہ نازل کیا گیا، نازل کیا یا اتارا گیا. ہم اتارا بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، نازل کیا گیا، اتارا گیا. ٹھیک ہے، کن کی طرف؟ الا طرف، ہم ان کے. ٹھیک ہے، طرف ان کے. کن کے جی؟ یہود و نصارہ کے کہا جا رہا ہے. ان کی طرف کیا اتارا گیا؟ نازل کیا ان کے؟ من ربہم، من سے، من سے جزوانی سے، ربہم رب سے، ان کے رب سے، ہم ان کے. اچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا، جو ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نازل کیا جائے گا. تمہارے پاس ایک میرا نبی آئے گا، میرا ایک رسول آئے گا. ٹھیک ہے، تمہارے ان کے نبیوں نے بھی انہیں پیغام دیا، ان کے رسولوں نے انہیں پیغام دیا، ان کی کتابوں میں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں جو نازل کیا گیا طرف ان کے رب سے، ان کے اتارا گیا. تو قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور تورات اور انجیل بھی. تورات، انجیل اور قرآن یہ سب اللہ کی طرف سے اتارے گئے. تو ان پر تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، انہیں ان پر بھی ایمان لانا تھا. لیکن بات یہ کی جا رہی ہے اگر یہ نافذ کرتے. کب؟ جب اللہ کے نبی نہیں آئے تھے. اگر یہ نافذ کیا ہوتا نا صحیح طرح سے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی انکار نہ کرتے، کبھی انکار نہ کرتے. اگر یہ اپنی تورات اور انجیل کو اپنے اندر نافذ رکھتے تو انہوں نے تو بدل دی، احکامات بدل دیے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ نافذ کرتے جو اتارا گیا ان کی طرف.
مٹا لیں ذرا ہم اس کو. ہاں جی. لا لا اکلو، تو پھر کیا اگر نافذ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر یہ کتاب نافذ کرتے تو لا اکلو، لا البتہ، البتہ البتہ مطلب ضرور. الف کے اوپر حمزہ کاف لام عقل ہوتا ہے روٹ ورڈ نا، اور الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر آ گیا ہے. لا اکلو، ٹھیک ہے. وہ کھاتے، البتہ وہ کھاتے. کھاتے مطلب سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رزق، کھانے پینے کی. پہلی انسان کی جو ضرورت یا پرائرٹی یعنی لازم چیز ہوتی ہے نا اس کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا کھانا. اس کے بعد کپڑا آتا ہے. پہلے کھانا، پھر کپڑا، پھر رہائش، ایسے ہے نا. تو کھانے کے لیے، کھانے کے پہ سب سے پہلے جو زور دیا گیا ہے کہ وہ البتہ وہ کھاتے من فوق، من سے فوق، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. فوق کیسے، کیا مطلب اس کا؟ اوپر، فوقیت دینا، اوپر سے. ہم ان کے، اوپر سے ان کے، ٹھیک ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق برساتا، آسمان سے بارشیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے رزق کھاتے. اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو نافذ کیا ہوتا، البتہ وہ کھاتے اوپر سے ان کے. تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے قرآن نافذ کیا ہوتا تو کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. پھر عمر بن عبدالعزیز آئے تھے. عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر کے ہی پوتے تھے یہ، ٹھیک ہے. ان کے زمانے میں یہ وقت تھے جب قرآن پر عمل کیا جا رہا تھا، قرآن نافذ کیا جا رہا تھا، تو اوپر اور نیچے سے رزق آ رہا تھا ان کو، ٹھیک ہے. اور رزق کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. البتہ وہ کھاتے اوپر سے ان کے، وہاں اور من سے تحتی. تحت ہم کسی کہتے ہیں؟ میں اس کو مٹا لوں تاکہ اس طرف قریب بھی ہوں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس طرف سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہاں اور من سے، اور سے کس میں سے؟ تحت، نیچے کہتے ہیں. ماتحت، فوقت برتری، اور ماتحت نیچے ہوتا ہے. تو نیچے سے، نیچے سے یہاں سے لیں گے. ومن تحتی، نیچے سے آتا ہے نا جنت میں تحتی، تحتی ہاں آتا ہے اس میں، یہاں من تحتی خالی آ رہا ہے. نیچے سے کسے؟ ارجلو، رجل واحد، ارجلو جمع، پاؤں سے، پاؤں کے. ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق آتا. مطلب زمین سونا اگلتی، آسمان بارشیں برساتا، اللہ تعالیٰ جل تھل کر دیتا، ان کے اوپر رحمتیں ہو جاتی. یاد رکھیں قرآن ہی قوموں کو اٹھاتا ہے، اور قرآن ہی قوموں کو اٹھائے گا، قرآن ہی قوموں کو گرائے گا. قرآن ہی قیامت کے دن بھی جا کے ہماری کیا دے گا؟ سفارش کرے گا. کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا. اور جو اس قرآن کو لے کے اٹھے گا، یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندگی بخش دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چاہے آپ اس رزق کی بات کر لیں، رزق کی بات کر لیں جو کھانے پینے والا ہے، چاہے آپ ہدایت کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی سکون کی، سکینہ کی، امن کی، کسی بھی چیز کی بات کر لیں، اس طرح کا رزق آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ملتا اوپر سے اور نیچے سے. اس آیت کا جواب پتہ ہے کہاں ملے گا ہمیں؟ سورۃ انعام میں جا کے ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اعراف کے بعد انعام آئے گی. جب اس کا آنسر آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر اہل کتاب کو نافذ کرتے، اوپر نیچے سے رزق کھاتے. تو ہمیں کیا دیا گیا؟ پریڈکشن اس کے اندر بھی دی گئی ہے. ہمیں اس میں سے کلو ملتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. من سے، ان میں سے، من سے ان میں سے، ان میں سے، ٹھیک ہے. کن میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے بھی تو آج اگر دیکھیں تو ہم میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے. من سے ان میں سے، امتن. امت کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم امت کو کہتے ہیں ایک گروہ، یہاں پہ امتن آ رہا ہے، ایک گروہ. پیشنس بھی، ٹھیک ہے. ایک گروہ، ایک گروہ اگر کہیں تو ہمارے اردو میں گروہ مذکر ہوتا ہے، لیکن یہ بولتا نہیں مؤنث. ایک جماعت، ہم جماعت بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عربی میں امتن جماعت کو، گروہ کو،
ایک بڑے امت کو یا گروہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مقتصدن میم والے ہیں. اور اب پہلے اس ورڈ کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ میں آپ کو یہ آنا ہے اس میں مکی صورتوں میں بھی آئے گا, یہ ہمارے لیے بھی آئے گا, لیکن انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے. کسی کال آ رہی ہے, کون ہے؟ غلط ٹائم پہ کال آ رہی ہے. ہاں جی, یہاں پہ یہ ورڈ پہلے ہم یہاں لکھتے ہیں, پھر آپ کو اس کو سمجھاتے ہیں. مقتصداتن, ایک تو گولتا آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ امت میں گولتا ہے. ٹھیک ہے, امت میں گولتا ہے, تو اس لیے اس کے اندر بھی گولتا آ رہی ہے. کیا ہے کارڈ میں پتہ بھی ہے, نہیں اٹھا رہی تو کلاس ہے. اچھا اب دیکھیں جی, اب اس ورڈ کو دیکھیں. ایک گروہ ہے, وہ کیسا ہے؟ قاف صاد دال قصد. قصد کسے کہتے ہیں؟ ارادہ. ارادہ سے کیا بنتا ہے؟ مقصد. کہتے ہیں مقصد حیات کو سمجھنے والے لوگ, اپنی زندگی کو ارادے کے ساتھ گزارنے والے لوگ. ٹھیک ہے, تو قصد ارادے کو بھی کہتے ہیں. اور جو ارادہ رکھتے ہیں نا, وہ جو لوگ ارادہ کرتے ہیں, کسی قسم کا قصد کرتے ہیں, ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ میانہ رو. میانہ رو, وہ سوتے بھی کم ہیں, مناسب, کھاتے بھی مناسب, ہر کام ان کا مناسب ہوتا ہے. میانہ رو, درمیانی رستے پہ چلنے والے, اس کو ہم کہیں گے درمیانی رستے پہ چلنے والے. ٹھیک ہے, درمیانی رستے پہ چلنے والے یہ بھی کہیں گے. اور ہم سے جو درمیانی رستہ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے. سیدھا رستہ بھی کہہ سکتے ہیں, سیدھا راستہ. مقتصداتن, ایک گروہ کیا ہے ان میں سے؟ میانہ رو ہے. میانہ رو, اگر ہم اس کو بتائیں, میانہ رو مطلب مقصد حیات کو سمجھنے والے. مقصد حیات کو سمجھنے والے, اپنے سامنے رکھنے والے. ان میں بھی ایک ایسا گروہ تھا. یہود و نصارہ میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا. آج ہمارے اللہ کی امت مسلمہ میں بھی ایسا ہو. وہ پہلی امت تھی, ہم دوسری امت ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں. مکی صورتوں میں جا کے ہمارے لیے ملے گا, ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. تو مقتصداتن کیا آ رہا ہے؟ مقتصداتن, تو یہ امتن مقتصدن, ایک جماعت, میانہ رو, سیدھے راستے پہ چلنے والی, مقصد حیات کو سمجھنے والی. تو یہ پورا جملہ ہو گیا ہمارا. کیا ہوا؟ ان میں سے امتن مقتصداتن, ایک ایسی امت, ایک گروہ ایسا ہے ان کے اندر سے, ان میں اپنے مقصد کو سمجھنے والا, سیدھے راہ پہ چلنے والا, یا پھر میانہ رو, درمیانے راستے پہ چلنے والا. وہاں اور کثیرت, کاف سارا کسر زیادہ, اور یا بیچ میں بہت زیادہ. اور وہاں اور کثیرن, اکثر یا بہت سے. بہت سے یا اکثر بھی لکھا جا سکتا ہے, زیادہ تر بھی لکھا جا سکتا ہے. زیادہ تر, یہ بہت سے, اکثر یا زیادہ تر. کثیرن, کثیر منہم, کثیر منہم, ان میں سے. ٹھیک ہے, یہاں شدانی منہم, سے, ان میں سے. بہت سے ان میں سے, اکثر ان میں سے, زیادہ ان میں سے. کیا ہے؟ ساء. ہم نے سیئات پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ سین واو اور حمزہ سو, یہ روٹ ورڈ تھا نا. الف کو تو آپ بھول جائیں, 3 ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف واو یا حرف علت, واو گر گیا, الف بن گیا. ساء, حمزہ کہاں پہ آ گئی؟ نیچے آ گئی, اس پہ مد آ گیا. بہت برے ہیں, بہت برے, بہت برے, بہت برے. سو برا, سا جتنا لمبا یہ مد ہے نا, بہت برے. ما جو, یا وہ, عین میم لام عمل, واو نون جمع کے لیے, جو وہ عمل کر رہے ہیں, مطلب جو وہ کام کر رہے ہیں. عمل یا کام, جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کے عمل ہے نا, زیادہ تر کے بہت برے ہیں. اور یہ دیکھا ادھر, وہاں بھی دیکھ لیں, اور امت بنی اسرائیل پہلی امت میں بھی دیکھ لیں, اور آج کی امت میں بھی دیکھ لیں. کم ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں, اور بہت زیادہ جو ہیں
وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، غلط اعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا، اگر با محاورہ پڑھے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے، اسے نافذ کرتے، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف نازل کی گئی ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. اور ان میں سے ایک جماعت درمیانے رستے والی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الرسول، اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے. یہاں آتا ہے نا، یا ایھا، اے الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما، با لام غین بلغ. بلغ کسے کہتے ہیں؟ بلوغت کی عمر، پہنچنے کی عمر، کسی جگہ پہنچنا. مطلب کیا، کہاں پہنچنا؟ جوانی کو پہنچانا. تو اس کا مطلب پہنچنا. تو یہ کیا رہے، اس سے ہم ذرائع بلاغ بھی کہتے ہیں. ذرائع ابلاغ ہے نا، ذرائع ابلاغ ہم لکھتے ہیں نا، ابلاغ. ذرائع ابلاغ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینے والے ذرائع، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس کا ایک مطلب بنتا ہے پہنچنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا حکم دیا جائے؟ بلغ، بلغ، تو پہنچا دے، تو پہنچا دے. یا ایھا الرسول بلغ، تو پہنچا دے. کیا پہنچا دے؟ ما، جو انزل، جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا. ٹھیک ہے. نازل کیا گیا یا اتارا گیا. کس کی طرف سے؟ من سے، ربی کا، رب سے، تیرے. من سے، ربی، رب سے، کا، تیرے، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہوئے اسے پہنچا دے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہنچا دے جو نازل کیا گیا رب سے تیرے. نہیں، بلغ ما انزل الیک. الیک میں بھی کہہ رہی ہوں، تمہیں زبانی ہے، اس کو کیا ہوا؟ یہاں پہ الیک بھی آنا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کو دوبارہ کر کے دکھاتی ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، انزل الیک، جو نازل کیا گیا، الی، طرف، کا، تیرے. کس کی طرف سے؟ من ربی، من سے، ربی کا، سے، رب سے، کا، تیرے. ٹھیک ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. سیدھی سی بات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دے جو نازل کیا گیا تیری طرف اور تیرے رب کی طرف سے. یہ پھر یہ بعد میں اس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے آخری حجت الوداع کے اوپر، جب انہیں پتا تھا، انہیں نا آخری جب حجت الوداع ہے نا، آخری حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے رسول کو تو یہ نہیں سب کو بتایا تھا کہ میرا آخری، مگر آپ کو پتہ بہت سی باتیں انہوں نے اس وقت ایسی کہی. انہوں نے کہا، یہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، آج میں ہوں، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے ساتھ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور بہت سی باتوں میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلے سے نہیں کہہ رہے تھے، مگر اس سال اس وقت اللہ نے بار بار ایسی باتیں کی. ایسا ہو کر لو، ایسا نہ ہو میں نہ ہوں، یہ مجھ سے لے لو، یہ مجھ سے سیکھ لو، یہ مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. اور پھر حجت کے جو آخری حج کے جو آخری خطبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. وہ خطبہ جو دیا ہے، میں ہمیشہ خطبہ غلط کر دیتی ہوں. خطبہ، وہ جو خطبہ دیا ہے اس میں کیا کہا؟ اس میں جب اللہ نے پورا خطبہ دے دیا اور سب کچھ بتا دیا تب، اور آپ کو پتا ہے وہ خطبہ بہت بڑا عظیم خطبہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم گواہی دیتے ہو میں نے تم کو سب کچھ پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا. 3 دفعہ نبی نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ فرمایا جی پہنچا دیا. کیا میں نے پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ اب سرسبز و شاداب رہے وہ جو میرا سنا ہوا آگے تک پہنچ جائے. مطلب اب اس کے بعد اللہ کے بعد ذمہ داری کس کی ہے؟ کا. اب یہ کا کی ضمیر جو آ رہی ہے نا، دیکھیں، الی کا، الا طرف، کا تیرے. ٹھیک ہے. طرف، تیرے. اب یہ تیرے میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے؟ نہیں نا. یہ کیوں آیا ہوا ہے تیرے اور سنگولر پرسن میں آیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے بعد
بتانے کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو، ہم سب کو سنگولر، واحد واحد، الگ الگ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے. اور میں آپ، یہاں یہ میں ہوں اور آپ ہیں، ہر ایک سے کہا گیا ہے، ہر ایک کو پہنچانے کا حکم ہے قرآن. ٹھیک ہے، جو جہاں تک پہنچا سکے تو پہنچائیں، جو نازل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا یہ سب سے بڑا کام ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے جو تم نے پڑھا ہے اسے آگے پہنچانا. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اب آگے دیکھیں، ایک تو کہا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اسے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اسے پہنچا دے. اے بھیجے جانے والے، رسول کہتے ہیں بھیجا جانے والا. ٹھیک ہے، پہنچا دے اس کو جو تیرے رب کی طرف سے آئے. وہاں اور ان اگر، اب اگر انہیں بھی کہا جا رہا ہمیں بھی، اس میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھیں. وہاں اور ان اگر، ان اگر، لمنا، لا نہیں ہوتا ہے، لیسا نہیں، اور لمبی نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نہ، تفعل، تا تو نے، پھر کیا ہے جی، فعل ایک امر ہے اور اس میں کیا ہے، واحد سنگولر پرسن. تا تو، تا زبر تا، میں نے تختی کروائی تھی وہی تا تو ہے. اگر نہ فا عین لام فعل، یہ فا ہے وہ عین ہے. اگر نہ تو نے کیا، فعل مطلب کرنا ہوتا ہے. اور اگر نہ تو نے کیا، فما، فاپس، فاپس، ماں نہیں، بس نہیں، یا نہ، یہ نہ بھی آ سکتا ہے، بس نہ. بس اگر نہ تو نے کیا، بس نہ، اور اگر نہ تو نے کیا، بس نہیں، بلغتا، با لام غین بلغ، کیا آ رہا ہے، با لام غین بلغ، پہنچایا. بس نہ پہنچایا، تا زبر تا تو نے، یعنی اور اگر نہ تو نے کیا. ٹھیک ہے، بس نہ تو نے بس نہ پہنچایا تو نے، رسالتا، رسالتا آ گیا. رسالتا میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، را سین لام رسل، بھیجنا، رسول بھیجا جانے والا. اور رسالہ پیغام، جو پیغام ہے اس کو رسالہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رسالہ ہمارے وقت میں ایک رسالہ بھی ہوتے، رسالے بھی ہوتے تھے، لیکن آپ کو بتاؤں جس وقت بادشاہوں کا وقت تھا نا، اور وہ جو ایسے لپیٹ کے لے کے جاتے تو اس کو رسالہ کہتے ہیں. پیغام، جو رسالہ آئے، جو پیغام آئے وہ کھول کے سنایا جائے، تو رسالتا پیغام، پیغام. تا مؤنث کے لیے، ہو اس کا. ٹھیک ہے، بس نہ پہنچایا، پہنچا نہیں، پہنچایا، تا زبر تا تو نے، پیغام اس کا، اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچایا. تو پھر آپ دیکھیں آگے کیا ہے، واللہ، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کو یہ جو آیت ہوتی تھی نا، یہ والی آیت جو میں ابھی لکھنے لگی ہوں، یہ والی آیت، اس وقت بہت مشکل معاملات تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ بدر کا معاملہ کے بعد کا، غزوہ بدر سے پہلے اور بعد میں اللہ کی یہ کو قتل کی سازشیں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ. ایک رات عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس وقت مجھے میری باہر جو ہے نا حفاظت کرے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو میرے باہر ادھر کھڑا ہو. یہ نہیں ہے جو یہ خیمہ، میرے خیمے کے باہر کھڑا ہو، اور تو شاید مجھے نیند آ جائے، تو کوئی نیک آدمی میرا پہرا دے. اور تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہتھیاروں کی جھنکار سنی، اور سننے سے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں آج کی رات آپ کی میں حفاظت کروں، پہرا دوں. تو ایسے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سو گئے، اور یہاں تک کہ اللہ نے خراٹوں کی آواز سنی. پھر اسی طرح نیکسٹ ڈے جب اللہ حضرت سعد بن وقاص دوبارہ آئے تو یہ آیت نازل ہو چکی، جو میں لکھنے لگی ہوں، یہ آیت نازل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ والی آیت، آیت نمبر 76، یہ آیت نازل ہو چکی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں،
تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا پیغام پہنچانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم تو گھروں میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے کام کریں ہیں نا، لیکن جہاں تک آپ کو پتہ ہے جو جتنا بڑا ٹاسک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اگر ان لوگوں کو دیکھیں جو بہت آگے تک، جیسے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، اس طرح کی ہستیاں بن جاتے ہیں جنہیں دنیا جاننے لگتی ہے، اور پھر ان کو کوئی فتویٰ یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ان کی جانیں بھی خطرے میں ہوتی ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خطرہ تھا، تو اس وقت خطرہ بہت زیادہ تھا، اور اس وقت الگ نہیں گیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہاں اور اللہ اللہ اور اللہ، اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے، یا وہ عین سواد میم اسم، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے تھام لینا، کسی کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے، آسم پکڑنے والا، اسم پکڑنا، وہ تھام لے گا، وہ تھام لے گا۔ کس چیز کو تھامنا ہوتا ہے؟ ایک تو حفاظت کے لیے دل، پہلے تو آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے نا، دل تھام، پھر اس کے بعد آپ کی حفاظت کے لیے تھام لے گا کہاں؟ تجھ کو، تجھ کو۔ اب یہ تھام لینا کیسے آئے گا؟ بچا لینا، وہ بچا لے گا کہاں؟ تجھ کو۔ کس سے؟ من سے، اناسی لوگوں سے، لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا تجھ کو لوگوں سے۔ اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی۔ آپ بتائیں کیا ہم اور آپ نہیں جانتے اللہ ہمیں بچا لے گا؟ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے، وہی بچائے گا، مگر ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں آتا، ہمیں اللہ پر ایمان نہیں آتا۔ اور اللہ کی ان کو جب یہ آیت آئی، نازل ہوئی، اس کو درک مارا، ہم سو گئے، نے کہا اب چلے جاؤ، اللہ مجھے بچا لے گا، جب اللہ نے وعدہ کر لیا۔ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو میں نے تجھے کہا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچا دے، اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ قرآن میں آج ہمیں بھی جب 10 لوگوں میں بیان کرنا پڑتا ہے، یا کہیں کسی مجمع میں کہیں اس بات کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی فرقہ اٹھ کھڑا ہو، کوئی ایسی بات کھڑی ہو، کوئی تشدد ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ہوتے ہیں ایسے مسائل، آپ اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے۔ تو یہاں پر ایک تسلی دی ہے اللہ ان کو کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، لا نہیں، یا وہ ہاد یا ہدی، یا کیا ہے؟ سائلنٹ ہو گیا ہے، زید کے دال کے نیچے زیر آ گئی، نہیں وہ ہدایت دیتا، ہدایت دیتا، رستہ دکھاتا، کس کو؟ القوم، قوم، قوم یا ایسے لوگ، ٹھیک ہے، کون سے ہیں جی؟ قوم کا قوم بھی لکھ سکتے ہیں، لوگ بھی لکھ سکتے ہیں، الکافرین، جو انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کافرین ہے، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں، دونوں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کافر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے سمجھا دیا گیا کہ اگر تو نے نہ پہنچایا، پہنچانا پڑے گا آپ کو، چاہے جان خطرے میں ہو، جیسے بھی ہو، آپ کو پہنچانا پڑے گا، اللہ آپ کی حفاظت کر لے گا، ساتھ ہی تسلی بھی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اگلی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 68، 66 بھی کر لی ہم نے، 67 بھی کر لی، اور اب ہم 68 پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل، تو کہہ دے، جب بھی قل آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے تو کہہ دے، یعنی آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، یا اے اہل کتاب، ٹھیک ہے، ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا، اے اہل کتاب، یا آ رہا ہے، یا اے کے لیے آ رہا ہے، اور اہل کتاب تو ایز اٹ از آ جائے گا، اے اہل کتاب، لستم، لستم، یہ کیا ہے جی؟ لس کیا ہے؟ لیسا، لیسا نہیں ہوتا ہے، اس میں سے یا حرف علت ہے، گر گیا، سیدھا سیدھا گر گیا، لس ہو گیا، نہیں ہو تم، اے اہل کتاب نہیں ہو تم،
لستم نہیں ہو تم، علا اوپر، شیئن کسی چیز کے، کسی چیز کے، کسی یہ چیز کیا چیز ہے؟ کسی قسم کی چیز پہ کچھ بھی، یہ جو تم یعنی کہتے پھر رہے ہمارا عقیدہ ایسے، ہم بڑے اعلیٰ، ہم بڑے وہ، ان سب چیزوں کو درمیان لا کے، یا اے اہل کتاب تو کہہ دے اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، یاد رکھیں ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ تقیمو، تا تم، پھر وہی ورڈ نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے اور انہیں بھی کہا جا رہا ہے، تا تم قوم سے قیمو، ٹھیک ہے، تم قائم کرو، والی جمع کے لیے، تم قائم کرو، التوراتا، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وہی ورڈ ہے دوبارہ، تورات کو اور انجیل کو، ویسے لکھے جائیں، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، تو یہ یاد رکھیں ہمیں بھی ایسا ہی حکم ہے، تو تم کہہ دو ہم بھی اہل کتاب ہیں، کہ اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز کے اوپر، کسی ایمان پر نہیں ہو، کسی امت مسلمہ میں سے نہیں ہو سکتے اگر تم نے کتاب قائم نہ کی، یہاں تک کہ تم کتاب قائم کر لو اپنی جو تمہیں دی گئی ہے، پھر تمہیں مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، واہ اور ماں جو، واہ اور ماں جو، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، نازل کیا گیا، الیکم الی طرف کم تمہارے، الا کیسے آتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، یہاں کیسے بن جائے گا؟ الیکم، الی طرف کم تمہارے، اور جو نازل کیا گیا طرف تمہارے، میں رب، من سے، ربی رب سے، کم تمہارے، رب سے، کم تمہارے، اور جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا طرف تمہارے، رب سے تمہارے، وَلِيَزِيدَنَّ، وَلَيَزِيدَنَّ، ولی نہیں ہے، وا اور لا البتہ، اور البتہ، یا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہے ہیں، وہ زال ہے، زی ہے، زی زالی، زا یا دال زید، زیادہ کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نون میں شدت ضرور، تو ضرور یہاں آ جائے گا، البتہ وہ ضرور، زید زیادہ، اب تو آسان ہو گیا گا، زا واو دال زود ہے، اور الف واو یا حرف علت ہے، یہاں واو یا میں بدل جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں زیادہ، تو کیا ہے؟ لا یزیدن، البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، ٹھیک ہے، یا وہ ضرور بڑھا دے گا، بڑھا بھی آ سکتا ہے، بڑھا دے گا، کثیرن، کاف سارا کثر، بہت سو کو، بہت سو کو، یا اکثر کو، منہم، من سے ہم، ان میں سے، من سے نہیں، یہ من ہے، من سے ہم، ان میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے اکثر کو ضرور بڑھا دے گا، البتہ وہ ضرور بڑھا دے گا، بہت سو کو تم میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے، سوری، ان میں سے، البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا یا بڑھا دے گا، اکثر کو ان میں سے، یا بہت سو کو ان میں سے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ جو کیا کریں گے، جو قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کے جو نازل ہو اس کو، ماں جو انزل، جو نازل کیا گیا، نازل کیا گیا،
الیکا، الا طرف کا تیرے، یہ اب کس کی طرف نظر جائے گی؟ اللہ کی طرف، طرف تیرے، جو نازل کیا گیا طرف تیرے، من ربی، من سے، ربی رب سے، کا تیرے، رب سے تیرے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لے کر آئیں. ٹھیک ہے، نہیں ایمان نہیں، یہ طغیان نہیں، وہی جملہ ہے جو پیچھے ہم کل لکھ کر آئے ہیں نا، کہ اگر یہ نہیں مانیں گے انجیل اور اس کو، اور یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ انجیل اور تورات کو نافذ نہیں کریں گے، وہ یہ بات وہی ہو رہی، نافذ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول وسلم کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، تو پھر جو قرآن میں نازل ہو رہا ہے، جو وہی اتری ہے، وہ ان کو اور سرکشی میں بڑھا دے گی. جو البتہ ضرور آ رہا ہے نا، البتہ ضرور بڑھا دے گا، وہ اس طرح سے آ رہا ہے. طغیان، یہ کل بھی آیا تھا، یہ ورڈ وہی دوبارہ آ رہا ہے اگین. طغیان، طغی میں سرکشی میں، کیا روٹ پڑتا ہے اس کا؟ طاغین یا طغی، طغی سے طغیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرکشی میں، وہاں، اور کفرن، انکار میں، یہاں پہ کفرن، کفرا ہے، میں نے گلاسز نہیں لگائی، گلاسز لگا لو ذرا. کفرن، انکار میں، یعنی اور زیادہ سرکشی اور انکار میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے گا. کیوں بڑھا دے گا؟ یہ تو پکی بات ہے نا، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، اتنی دفعہ سمجھایا جا رہا ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ضد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرکشی اور انکار میں بڑھا دیتا ہے. فلا تأسا، وہی ورڈ جو حضرت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی ورڈ کہے گئے. کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قوم کے درمیان میں کیا کر دیں؟ فاصلہ کر دیں، دور کر دیں ان کو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو 40 سال کی سزا دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اب تو پریشان نہ ان کے لیے. ٹھیک ہے، اب کوئی افسوس نہ کریں ان کے اوپر. بالکل یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے. کیوں کہی جا رہی ہے؟ حالانکہ یہ تو یہود و نصارہ کا معاملہ ہے، یہ یہود و نصارہ ہے، ان کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمیں، ہماری طرف بھی کہا جا رہا ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. کیوں؟ پہلے ڈائریکٹ یہود و نصارہ کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ لائک سورج ہیں، سورج، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم اور امت پر آتے رہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ہے جو ساری دنیا پہ چمکتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی وہ غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے کون نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کہتے ہیں نا، ساری دنیا کے لیے رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے. اللہ ان کے دل جو ہم نے سورۃ کہف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے غم کر کر کے. اسی طرح مکی صورتوں میں آتا ہے، جو قریش والے نہیں لے کر آ رہے، ارد گرد کے لوگ نہیں لا رہے، اور جو بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جہاں تک پیغام جاتا ہے. صرف اپنی قوم تک کی بات نہیں ہے، صرف مکہ نہیں ہے، یا صرف عرب نہیں ہے، پوری دنیا پر پیغام پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے. تب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو یہود کو کہا جا رہا ہے تو بھی اللہ کو دکھ ہو رہا ہے، اور اگر اہل کتاب میں ہم ہیں تو ہم پر بھی یہ پوری اترتی ہے. تو سب پر یہ بات نازل ہو رہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو مانے گا ٹھیک، جو نہیں مانے گا میں اسے کیا کروں گا؟ سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دوں. تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ کی طرف، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، جو نہیں مانتے پھر آپ دیکھیں وہ ان پر برائی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ہمارے جیسے بہت سے لوگ، بچے کیا کہتے ہیں، ہمارے آنے والی نسل کیا کہتی ہے کہ وہ تو اور بھی زیادہ اچھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سورۃ الانعام، اس کے پورے جواب بھی آئیں گے آپ کو میں بتاؤں گی. دیکھیں جواب آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نہیں مانتا ہم اس کو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سرکشیوں میں اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل اندھے ہونے والی بات ہے. تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس کرنا بنتا ہے کہ میری امت ہے، ساری امت میری ہے. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا، واپس لانا، واپس لانا، تأسا. اب یہ کیا آ رہا ہے؟ وہی ورڈ جو حضرت موسیٰ کے لیے کہا تھا، تا تو کے لیے ہے. دیکھیں تو، ٹھیک ہے، اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف حمزہ یاس، یاسین، یا اور حمزہ. یاس، یاس کیا ہوتا ہے؟ مایوس
مایوس بھی کہتے ہیں اس کو، اور افسوس، افسوس. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یا گر گیا ہے اور الیاس آس آیا ہے، دیکھیں حمزہ ہے الف کے ساتھ اور سین، اور یا گر گیا ہے، حرف علت ہے. تو کیا ہے، فلا فلا تأسا، پس نہ تو افسوس کر. یہ حمزہ کیا بن گئی ہے، جزم، اس لیے جھٹکا آتا ہے. فلا تأسا، بس نہ تو افسوس کر. نہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی جو بات کہی گئی ہے نا، اس پہ افسوس نہ کریں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو. اللہ اور بڑھاتا ہے طغیانی اور طغیان و کفر، انکار میں. بس نہ افسوس کر، اللہ اوپر، اوپر. اور اللہ موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا، القوم کافرین، جو کون سی ہے، ال ہے، خاص ہے، قوم ہے، ایسے قوم ہے، ایسی قوم ہے یا ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، خاص ایسے قوم یا لوگ جو کافرین ہیں. السارے کے سارے ہیں، کافارہ کفر ہے، یعنی جمع کے لیے مرد عورت سب شامل ہے. کافرین، قوم کفار، قوم کافر، یا پھر انکار کرنے والی، سب اس میں آئیں گے. اب افسوس نہ کرے. اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ تو کہہ دے اے اہل کتاب، اے اللہ کے وسلم، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی نازل ہو، جو تمہارے رب کی تم پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا جا رہا ہے، جو یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً جو کچھ تھے تو یہاں نازل، اب یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف بات شروع ہوگی. اور یقیناً جو کچھ تیرے نازل، رب کی طرف نازل کیا گیا، وہ ان میں سے ہے جو لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. سو تو کافروں پر، کافر لوگوں کے اوپر غم نہ کر، افسوس نہ کر، غم نہ کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن نازل ہوا ہے، جو یہ وحی نازل ہوئی ہے نا، جو بعد میں قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو کفر میں بڑھا دے گی، ٹھیک ہے. تو یہی تو نا، یہ قرآن کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا، کفر میں اور سرکشی میں بڑھا دے گا. اس کو بڑھائے گا جو نہیں مانے گا، جس میں شک کرے گا. پہلا حکم کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرے، اس میں انکار نہ کرے، اور اس میں سرکشی نہ کرے. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ظاہری سی بات ہے، جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، پھر منافق، مسلمانوں کے منافق جو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہر بات اب قرآن پر لے آتے ہیں. یہ بات یعنی اب تو ایسے معاملات چل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ اب یہ پچھلے دنوں ایک لڑکے نے جو ایک اس کا جو بنایا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ہی کہتے ہیں، لوگوں وہ بتا رہے لوگ نہیں کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ٹک ٹاک اور اپنی بنانے میں، ان جو بنانے میں ریلز لگے ہوئے ہیں، ان کو بالکل کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں سے کوئی بات اٹھائی اور اس کی ریل بنا دی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے جو نازل کیا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے جو حدیث ہمیں دی گئی، ان سب کو ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل قطعاً ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ، بس یہ آخری آیت ہے، اس کو کر لیتے ہیں پھر آپ جا کے نماز پڑھیں. انا بے شک، الذین وہ جو، بے شک، کیونکہ بہت آسان آیت ہے. وہ جو کون، وہ لوگ جو سینٹر میں آ جائے گا، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آئے ہیں. یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی. وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے، بے شک وہ لوگ، وہ جو ایمان لے آئے ہیں. کون ہے ہم لوگ، میں اور آپ، الحمدللہ. اور الذین وہ جو، اور وہ جو ہادو یہودی ہوئے، ٹھیک ہے. ہادو یہودی ہوئے، یہودی ہوئے بھی لکھ جاتا ہے، بنے، خود سے خود بنے. اور جو وہ یہودی ہوئے، اور السابئون، السابئون، وہ سابی بنے، اور وہ سابی ہوئے. میں بتاتی ہوں، آپ پہلے لکھ لیں، میں بتاتی ہوں. اور النصارى، اور وہ عیسائی ہوئے، اور وہ عیسائی. 3 ایمان والے، الحمدللہ میں اور آپ امت مسلمہ، یہودی اور عیسائی. یہ کون ہے سابی؟ میں نے آپ کو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھی.
یہ جو کہتے ہیں کہ جو اس میں تھے اور بھی بہت سی ان کے لیے باتیں ہیں، لیکن دیان اور ادیان کے جو کچھ لوگ تھے بعد میں صابی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کا ایک آتا ہے. تو یہ ہوتے ہی بھی انہوں نے بھی چینج کر دیا، سارا کچھ چینج کر دیا ہونا، تو یہ وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صابی، نصارہ، صابی اور یہودی اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان میں سے من جو، اپنے وقت میں وہ لوگ بھی اور ایمان والے ہم بھی، من جو آمنا سنگولر پرسن تھے، جو وہ ایمان لائے، جو وہ ایمان لایا کس پر؟ باللہ، ساتھ اللہ کے. اب دیکھیں جو یہود و نصارہ ہے، یہود اپنے وقت میں اللہ پر ایمان لائے، اپنے وقت میں اپنے نبی کے ساتھ دیا، ٹھیک ہے، وہ بالکل سچے لوگ تھے، ساتھ اللہ کے، وہاں اور الیوم الآخر، اور دن آخر کے، آخرت کے، ہم آخرت بھی لکھ سکتے ہیں، اور دن آخرت کے، جو وہ ایمان لائے ساتھ اللہ پر اور دن آخرت کے، اور کیا کرے وہ؟ اور عاملہ، عین میم عمل، اور اس نے عمل کیے، کام کیے، عمل بھی آ سکتا ہے، کام بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیسے کیے؟ صالحن، نیک، اس نے عمل کیا یا عمل کیے نیک، فلا، فاپس لانا. اب یہاں تک کہ کیا آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس وقت اپنے انبیاء پر لے کر آئے، ان میں یہود، نصارہ، صابی اور ایمان لے آئے، وہ لوگ جو بالکل نیک عمل کریں، ایمان لائیں اللہ اور اللہ آخرت پر، ٹھیک ہے. فلا، فاپس لانا، خوفن، پس نہ، خوفن کوئی خوف، خوف ہی لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. بس نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، اللہ اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، اور لانا اور نہ ہی، ہم وہ، یا وہ دوبارہ وہ آ رہا ہے، نہ ہی وہ حزن، حزن روٹ ورڈ ہے، غم کا، دکھ کا، نہ وہ دکھی ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. ہوں گے کہاں سے آئے گا؟ یانون جمع کے لیے آ رہا ہے، واؤنون، سوری، واؤنون، اوپر ان کے نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو کیا میں کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ بنے، جو بھی وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا، اس نے نیک عمل کیا، تو نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے. اور سب کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، بس شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا. نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کے تمام نبیوں پر، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. وہ جو پہلے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس وقت کے مسلمان تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، جو اللہ کے بعد رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر کہلائے گا. جو نبی کو مانے گا وہی ایمان والا کہلائے گا، ٹھیک ہے جی. چلے گی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.